اللہ کے ولی کے جھوٹے کی برکت کیا ہے؟ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اللہ عز و جل کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور دو زانوں بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان یعنی باغبان کا انداز بہت پسند آ گیا۔ خوش ہو کر کھلی یعنی تلی کا ٹکڑے کا کچھ پھل جو ہے لے کر آئے اور کھلی نکال کر اس کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق کے نیچے اترا، آپ رحمۃ اللہ تعالی کے دل کی کیفیت ایک دم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اجاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے باغ، پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقیر اور مسکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ ماشاء اللہ، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بیان کردہ واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے۔ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ہمارے بزرگ، اساتذہ، ماں باپ یا پیر و مرشد آ جائیں تو ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیے، ادب ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیاوی اور اخروی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس صفت سے محروم ہوتا ہے ان نعمتوں کا بھی حقدار نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یقیناً ادب ہی انسان کو ممتاز بناتا ہے۔ جس طرح ریت کے ذروں میں موتی اپنی چمک اور اہمیت نہیں کھوتا، اسی طرح با ادب شخص کبھی لوگوں میں اپنی شناخت کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب احترام کرنے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ آئیے ہم اس ضمن میں 3 حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ دو جہاں کے تاجدار، مدینے کے سلطان حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب اور احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ سبحان اللہ۔